بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں۔ دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں۔ ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ عزیزان گرامی، احادیث مبارکہ کے متعلق جب غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ کافی لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، جن میں 29 لوگوں کا ذکر اس ویڈیو میں موجود ہے۔ مسلمہ کذاب، یہ شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خلافت کے عوض بیعت کا اظہار فرمایا۔ حضور نے اس شخص سے اس بات کا انکار کیا، پھر یہ شخص یمامہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر لوگوں سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے۔ پھر اس کذاب شخص نے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ جب اس کے عقیدت مندوں میں اضافہ ہوا تو پھر اس کذاب نے حضور کو ایک خط لکھا، جس میں اس کذاب نے لکھا تھا، میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں، اور عرب کی آدھی زمین آپ کی اور آدھی زمین میری ہے، لیکن قوم قریش میری مخالفت پر اتر آئی ہے۔ اس کذاب نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے شرعی کچھ احکامات بھی ہٹا دیے تھے، جن میں شراب پینا، زنا کرنا، ختنہ کو حرام قرار دینا، روزے نہ رکھنا، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دینا شامل ہیں۔ یہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں خالد بن ولید کی قیادت میں وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسود انسی، یہ بھی یمن کا رہنے والا اور شعبدے بازی میں ماہر تھا۔ اس کے پاس ایک سکھایا ہوا گدھا تھا، جس کو جب یہ حکم دیتا خدا کو سجدہ کر تو وہ سجدے میں گر جاتا، اور جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا۔ لوگ اس کی شعبدے بازیوں میں پھنس کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور یہ یمن پر قابض ہو گیا۔ اس کو فروز ویلمی نام کے شخص نے قتل کیا۔ ابن سیاد ابھی بچہ تھا اور وہ بنو مغالہ کے قلعے کے قریب بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ نہیں چل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھا اور پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امی لوگوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس کون آتا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ طلحہ اسدی، یہ شخص خیبر کے علاقے کا مکین تھا، جس نے سمیرہ میں جا کر سکونت اختیار کی اور وہیں اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ بعد میں یہ شخص حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا۔ سجا بنت حارث، یہ عورت نجومی تھی۔ اس نے حضور کے پردہ فرمانے کی خبر سن کر نبوت کا دعویٰ کیا اور عرب میں اپنے دین کی دعوت دی، اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہوئے، اور اسی دور میں مسلمہ کذاب بھی اپنی نبوت کا پرچار کر رہا تھا۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے نکاح کر لیا، لیکن مسلمہ کے قتل کے بعد اس سے لوگ دور ہونے لگے۔ پھر یہ عورت دور بادشاہت حضرت معاویہ کے دور میں مسلمان ہوئی۔ بہبود نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں تھا۔ کرامتی فرقے کے ایک شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں اس شخص نے حجر اسود چرا لیا تھا۔ مرزا حسین النوری وہا اللہ، اس شخص نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اپنا ہی دین قائم کیا، جسے لوگ آج بھی وہائی فرقے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شخص عباسی خلیفہ کے دور میں تھا۔ خلیفہ نے اسے قید کرا دیا اور اس نے قید خانے میں بھی ایک کتاب کی تصنیف کی، جس کا نام کتاب الاقدس تھا۔ اس شخص کے کافی پیروکار آج بھی موجود ہیں، جنہیں وہائی لوگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ یمن کا ایک شخص جس کا نام لا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بشارت دی ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد لا نبی ہوگا اور وہ میں ہی ہوں۔
ایک عورت نے بھی اسی حدیث کو موضوع بنا کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی تو کہا تھا، لا نبی بعدتن تو نہیں کہا تھا۔ یہ حدیث عورتوں کے حق میں ہے، لہٰذا مردوں میں نبی نہیں آئے گا۔ ایک یہودی نے بھی بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر اسے گرفتار کیا اور اس کو قید خانے میں مارا تو اس نے توبہ کر لی۔ اسحاق اخرس نام کا ایک شخص بصرہ میں گزرا ہے، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس پر ایمان لانے والے لوگ بصرہ اور عمان کے تھے۔ فارس بن یحییٰ ساباتی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص مصر کے شہر تیونس میں گزرا ہے۔ متنبی شاعر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ ایک بکری چرانے والے نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دراصل یہ شخص ایک جادوگر تھا، یہ اپنے پاس ایک عصا رکھتا تھا اور جادو سے اسے اژدہا بنا دیتا تھا۔ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ خلیفہ مامون نے اسے قید کرا دیا اور یہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ غزانی نام کے جادوگر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 14ویں صدی کی ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں روئے زمین پر موجود ہیں۔ عیسیٰ احمد نام کے ایک شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آدھا قرآن میری تعریف پر مبنی ہے، اور اس نے ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام الکتاب ہے۔ پاکستان کے ایک شخص زاہد خان نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ شخص اب یورپ میں مکین ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک شخص اطہر علی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے ایک شخص طاہر نسیم خان نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس قذاب کو ایک شخص نے پاکستان کورٹ میں ہی گولی مار دی تھی۔ پاکستان راولپنڈی کے ایک شخص راشد خان نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ممبئی کے ایک شخص محمد موعود احمد خان نے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ شکیل بن حنیف نے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کی ایک عورت ثنا نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا کہنا ہے معاذ اللہ، اللہ میرا شوہر ہے۔ اسکرین پر دکھائے گئے ان دونوں لوگوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا ہم ان کے نام سے تو واقفیت نہیں رکھتے، لیکن ان لوگوں کی دعویٰات کی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں جن کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں خدائے رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احدہم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق غالباً قیامت کی نشانیاں مکمل ہی ہو چکی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور رب سے دعا کریں کہ اس طرح کے آنے والے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ